الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس 13 مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ اسی محترم ناظرین، محترم آڈینس، ریسپیکٹیبل آڈینس، حدیث شریف ہے، اس میں جو حافظ قرآن ہے اس کا مقام بتایا گیا ہے کہ اس کا بہت ہی زیادہ مقام ہے کہ صاحب قرآن اس میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہو، وہ بھی شاید قرآن ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ خاص فضیلت زیادہ تر جو حافظ صاحبان کے لیے ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے انوارات ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ قرآن پاک کو یاد کرنا اور پھر قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد رکھنا بھی ہے قرآن پاک کو، اور یاد تبھی رکھا جائے گا جب آدمی قرآن پاک کو روزانہ حافظ صاحب روزانہ پڑھیں گے تو پھر یاد بھی رہے گا، پھر تراویح میں سنائیں گے اس کا، وہ یاد رہے گا۔ لیکن پڑھنا چھوڑ دیں گے اور تراویح میں نہیں سنائیں گے پھر بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے، اسی قرآن پاک جو ہے نا وہ حافظ صاحب کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کا سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس 13 مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ ایسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کو آرام سے، سکون سے، ترتیل سے، صحیح مخارج کی رعایت رکھتی ہوئی ہے، اس کو انگریزی میں پروننسیشن کہتے ہیں کہ صحیح تلفظ نکالا جائے تاکہ جو ہے نا فرق پتہ چلے، تا اور قوا میں، سین اور سا میں فرق پتہ چلے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو پھر قرآن پاک کا نور ملے گا، قرآن پاک کی سمجھ آئے گی، اور بہت زیادہ تیزی سے پڑھے گا۔ حافظ صاحب کی گنجائش ہے، جو حفظ کر رہے ہوں ان کو جلدی سے پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یاد کرنا ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تدبر کرنا، غور کرنا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا حکم دیا ہے، قرآن پاک اس کے اندر کیا حکم دیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن شریف کی جیسے کہ 6666 آیتیں ہیں، اس جنت کے درجے بھی 6666 ہیں۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ والدین کتنی خوش قسمت ہیں، وہ اولاد کتنی خوش قسمت ہے جو اس قرآن شریف کو جنہوں نے یاد کیا ہے، اور پھر کتنے فخر ہے ان پر جن کو اللہ پاک کہیں گے ایک میں قرآن پاک پڑھتے جائیں اور بہشت کے درجے پر چڑھتے جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس 13 مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ تو یہ جو حافظ قرآن ہے یہ کہ ہمیں ان کی عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ان کے دل کے اندر موجود ہے، اور حافظ صاحبان کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی قدر کریں، ان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، ان کی کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو قرآن پاک وہ چاہیں تو زبانی پڑھیں اور چاہیں تو دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر پڑھنے کا اپنا اجر ہے، زبانی پڑھنے کا اپنا اجر ہے، لیکن جس سے حفظ نہیں کیا ہوا وہ زبانی نہیں پڑھ سکتا، اس قرآن پاک دیکھ کر ہی پڑھ سکتا ہے۔ حافظ صاحب کے لیے دونوں سہولتیں موجود ہیں کہ چاہے تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں اور چاہے تو زبانی پڑھیں، اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے غلطی کی گنجائش کم رہتی ہے، اور دونوں طرح سے باعث اجر و ثواب ہے، اور جتنا بھی قرآن پاک پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایسے تو اب زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، میں قرآن پاک کے خلاف چل رہا ہوں یا قرآن پاک کی تعلیمات اس کے مطابق چل رہا ہوں، تو اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین آدمی پڑھتا ہے، اس کی 83 آیات اللہ پاک اس کی 83 آیتیں قبول فرماتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 30 آیات کی ایسی صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے، اس کو تبارک الذی ہے۔ اسی پر روزانہ چاہیے کہ روزانہ کے اعتبار سے اس کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی جو ہے نا وہ شفاعت اس کو نصیب ہو سکے، ہمیں اب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔